بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے بے شمار احکامات نازل کیے ہیں۔ بہت سے احکامات کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے، لیکن کسی بھی احکام کے ایک بار آنے سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، یعنی ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے کسی بھی حکم کا، کیونکہ ہم مسلمز ہیں، ہم مومنین ہیں۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 700 ٹائمز کیا ہے، تو کیا اس سے اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ ایک حکم کو اگر ہم انکار نہیں کر سکتے تو کیا 700 بار جو حکم دیا گیا اس کا انکار جائز ہو سکتا ہے؟ یا اس کو صرف اس لیے کہ ہم حکم کو مان نہیں پا رہے ہم اس کو نگیٹ کر دیں یا اس کو سائڈ لائن کر دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت سی ہماری یوتھ سے یہ کویشچن آتا ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کر پا رہے، یا تو یوتھ ٹوٹلی نگیٹ کرتی ہے، نگلیکٹ کرتی ہے نماز کو، یا پھر کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، یا اس میں پنکچوئل نہیں ہو پاتے، یا پوری پابندی سے نہیں اسے پڑھ پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو ہم آن اینڈ آف کسی نہ کسی صورت میں اس کو ہر صورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوئی بہانے نہیں کرتے، ہم باتیں نہیں بناتے، ہم سست نہیں ہوتے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں اس کی امپورٹنس کو جاننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 700 بار نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں، اور اسی طرح 67 ورسز میں الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، 67 آیات میں۔ تو اس کا مطلب اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے نماز کی پابندی کریں، ہم کیسے اس چیز کو اپنی لائف میں لے کے ہم پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ہرڈلز آ جاتے ہیں، ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، کام کو نہیں چھوڑ سکتے، یا ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، یا ہم جاب پہ ہوتے ہیں، یا ہم اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہو تو ہمیں سستی ہوتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، اٹھ کے اذان سن رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے گولز بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہماری نظریں بھی نیچے ہی رہتی ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل آپ نے جانا ہے 6th فلور پہ، تو آپ کی نظر کہاں پہ ہوگی؟ ڈیفینیٹلی آپ 6th فلور کو دیکھیں گے، اور 1st فلور کو پار کرتے ہوئے یا 1st فلور کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ نے اوپر جانا ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ بیٹھ نہیں جاتے پہلے فلور چڑھتے ہی، آپ وہاں پر ریسٹ نہیں کرنے بیٹھ جاتے، کیونکہ آپ نے 6th یا 7th فلور پہ جہاں بھی آپ نے اوپر جانا ہے۔ تو جب آپ ڈیسٹینیشن اوپر رکھتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، بیسکس پہ بالکل تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ جنت کو چاہتے ہیں، اگر آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے، آپ کی نظر جنت پر ہے، دین نماز کی پابندی شوڈ ناٹ بی اینی ایکسکیوز۔ نماز کی پابندی ہمارا ایکسکیوز نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی وہ پہلا سٹیپ ہے جو ہر مومن کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی نظریں جنت پر لگی ہوئی ہیں، اگر آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں اس جنت پر جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کا تصور نہیں کیا، دیکھا نہیں، اور کسی بندے نے اس کا تصور نہیں کیا، تو کیسے ہم اس فرسٹ سٹیپ پہ ہی تھک کے بیٹھ جائیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہمیں سستی ہوتی ہے؟ بس بات یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو اونچا رکھیں، اپنی منزل کو جنت بنائیں، یقین کریں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا نماز ادا کرنا۔ اچھا، اب پریکٹیکل سٹیپس پہ آ جاتے ہیں۔ ہمیں پریکٹیکل سٹیپس بھی چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے، صرف باتوں سے ہمیں کبھی کبھی اثر نہیں بھی ہوتا۔ سب سے پہلی چیز تو آپ جنت کو اپنی ڈیسٹینیشن بنائیں۔ نماز آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ نماز شوڈ بی یور لائک یو آر ایٹنگ سم تھنگ۔ جیسے آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح 5 وقت کی نماز آپ کے لیے ایسی کمپلسری ہو جائے گی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایک ٹائم پہ کھانا نہیں کھائیں گے تو دوسرے ٹائم پہ آپ کو ویکنس فیل ہوگی۔ اسی طرح نماز اگر آپ ایک چھوڑیں گے تو آپ کو بہت ویکنس فیل ہوگی۔ یہ آپ کا ریلیشن بنے گا نماز کے ساتھ۔ اب کیا جائے، کچھ سٹیپس ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو فالو کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد امید ہے کہ ہماری دیکھیں ہر کام ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی دنیا کا بندہ ہم سے کروا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے۔ فزیکل اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں اور اسپریچول بھی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز کہ نماز کے اندر کنسنٹریشن کو انکریز کریں۔ کنسنٹریشن کیسے انکریز ہوگی؟ آپ
اس کے میننگس کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ نماز ادا کریں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اگر میں فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے فاتحہ سمجھ آ رہی ہے. اگر میں کوئی ایک اور سورہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے وہ سمجھ آ رہی ہے. اگر میں درود پڑھ رہی ہوں تو آئی نو وٹ آئی ایم سیئنگ. یہ ساری چیزیں آپ کو نماز میں کنسنٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کی توفیق عطا کریں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے، نمبر 4، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو، آپ اذان سن رہے ہیں، یو نو دیٹ دیر از دا ٹائم فار نماز، تو نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اب آپ اس فیز میں آ جائیں. نماز صرف آپ نماز اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونے سے نہیں اس فیز میں آتے. نماز آپ جب صلاۃ یعنی اذان ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم آپ نماز کے فیز میں آ جاتے ہیں. یعنی آپ ہر ایکسٹرا چیز کو چھوڑ دیں، جو بھی آپ یوز لیس کام کر رہے تھے یا یوزفل کام کر رہے تھے، آپ کو نماز کے فیز میں چلے جانا چاہیے. ہر چیز کو چھوڑیں، سائڈ لائن کریں. میک نماز دا پرائورٹی. آپ جہاں بھی ہیں اگر آپ نماز کو پرائورٹائز کرتے ہیں تو یقین کریں کوئی دنیا کا بندہ روک نہیں سکتا آپ کو نماز ادا کرنے سے. نہ اسکول، نہ کالج، نہ کوئی یونیورسٹی. اگر کلاسز لے رہے ہیں یا جاب پہ ہیں، آپ کی پرائورٹی نماز ہونی چاہیے. ریممبر دا ون ہو گیوز دا رزق. جس کے لیے جو رزق دیتا ہے اس کے لیے ہی آپ اپنی جاب کو نہیں چھوڑے تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں آسان ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں خوبصورت سجدے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.